بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ہم آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ سوال نمبر 1، کون سے صحابی تھے جن کا نکاح حضور کی 2 شہزادیوں سے ہوا تھا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب کا بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تو کچھ وقت بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اسی لیے آپ کو 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ صحابیوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ نے ایک کے بعد ایک اپنی دونوں شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، تو حضور نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتی تو میں ایک ایک کر سب کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے صحابی تھے جن سے فرشتے بھی حیا یعنی شرم کرتے تھے؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا تہبند یعنی کپڑا پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا۔ تبھی حضرت ابو بکر صدیقی تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دی اور اسی طرح دیوار سے ایک لگا کر لیٹے رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ اللہ کے رسول فوراً سنبھل کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا نیچے کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ یہ دیکھ کر حیران ہوئیں اور عثمان غنی کے جانے کے بعد اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ آپ عثمان غنی سے اتنی حیا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں یعنی شرماتے ہیں۔ سوال نمبر 3، حضور کی کتنی اولادیں تھیں؟ جواب، 7 اولادیں۔ حالانکہ حضور کی اولادوں میں خاص کر بیٹوں میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضور کی سب سے پہلی اولاد قاسم رضی اللہ عنہ تھے، لیکن اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ حضور کی پہلی اولاد زینب رضی اللہ عنہ تھی۔ بہرحال حضور کی تمام اولادوں کے نام اس طرح ہیں: قاسم رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول کے تینوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 4، کس سورت کو پڑھنے سے دشمن کا خوف نہیں رہتا؟ جواب، سورہ قریش۔ اس چھوٹی سی سورت کی بے شمار برکتیں ہیں۔ دشمن کا خوف ہو تو یہ سورت پڑھ کر دشمن کی طرف پھونک مار دی جائے تو انشاءاللہ دشمن کے خوف سے نجات مل جائے گی۔ یہ سورت پڑھ کر اگر کھانے پر دم کیا جائے تو وہ کھانا کبھی بھی جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا، چاہے اس میں کوئی نقصان والی چیز ہی کیوں نہ موجود ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو۔ بد ہضمی اور بڑے ہوئے پیٹ کے لیے بھی یہ سورت بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ جب جسم میں کھانا نقصان ہی نہیں پہنچائے گا وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا پیٹ بھی خود بخود کم ہو جائے گا، لیکن اس کا معمول روزانہ کا بنائیں۔ یہ سورت ہر روز پڑھنے سے رزق کی تنگی سے بھی نجات ملتی ہے، سورہ قریش بری نظر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ سوال نمبر 5، وہ کون سے الفاظ ہیں جنہیں پڑھنے سے 76,000 نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب، بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے 76,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث میں بسم اللہ کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ مسلمان جو بھی نیک کام کریں انہیں چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھے گا
اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 6، کیا وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ جواب، ضروری نہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وتر کی نماز میں جب تک دعائے قنوت نہیں پڑھیں گے تب تک نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کچھ لوگ عشاء کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو دعائے قنوت یاد نہیں۔ ان کے لیے بتا دیں کہ وتر کی نماز میں دعا کا پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دعائے قنوت ہی ہو۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو تو وہ کسی دوسری دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال نمبر 7، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورہ الکوثر۔ یوں تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں 3 سورت ہیں، سورہ عصر، سورہ نشر اور سورہ الکوثر۔ ان تینوں سورتوں میں 3 آیتیں ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے جس سورت میں سب سے کم الفاظ ہیں وہ سورہ الکوثر ہے، لہٰذا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت الکوثر ہوئی۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔